اچھا دوسرا عرض یہ ہے کہ یہ مجھے ایک سوال بہت دنوں سے ذہن میں ہے کہ جو عالم دین کے بیٹھے ہوتے ہیں اس میں جا کر عورتیں اینکر بن کے پروگرام میزبانی کرتے ہیں، یہ شرعی حساب سے عورت کو نان مرد کے غیر مرد کے سامنے آنا نہیں ہے، تو یہ کیسے بیٹھتے ہیں کہ اس کا شرعی حساب کیا ہے؟ صحیح ہے، آپ تو سوال کو سمجھ گئے، سمجھ گئے، آپ ہی جواب دیتے ہیں۔ دیکھیے یہ جو روزانہ ہم سے سوال ہوتا ہے کہ جی خاتون اینکر ہوتی ہے اس کے ساتھ علماء بیٹھ کہاں جاتے ہے؟ ہیں، نہیں آپ تو مرد اینکر ہیں، علماء خاتون اینکر کے ساتھ بھی بیٹھے ہوتے ہیں نا۔ کیوں بیٹھتے ہیں؟ میں بتاتا ہوں کیوں بیٹھتے ہیں۔ دیکھیے عورت کی بھی اسلام نے تقسیم کی ہے، ایک ہے آزاد عورت جو گھر میں رہتی ہے، ایک ہے کام کاج کرنے والی عورت۔ جو کام کاج کرنے والی عورت ہوتی ہے نا اس کے احکام بالکل الگ ہوتے ہیں، یعنی احکام لونڈی کے بھی ہیں، آزاد عورت کے بھی ہیں، باہر والی عورت کے بھی ہیں۔ تو یہ عورتیں جب خود آ کے بیٹھتی ہیں، دیکھیے بری نظر سے کسی بھی عورت کو دیکھنا، بری نظر سے تو آپ گھر میں کسی عورت کو دیکھیں تو وہ گناہ کبیرہ ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں یہ حسن ظن ہے کہ علماء کرام جس بھی خاتون کے ساتھ بیٹھتے ہیں اس کو بری نظر سے نہیں دیکھتے، وہ سوال کرتی ہے یہ جواب دے دیتے ہیں۔ اور کوشش دیکھیں وہ اداکار ہیں، وہ لوگ وہ خواتین جو سارا سال جو ہے نا وہ بے حجاب بھی ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وقرن فی بیوتکن لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ معاذ اللہ علماء سوء کی کمی نہیں ہے، علماء سوء اس طرح کے ہر دور میں پیدا ہوتے رہے اور اپنی طرف سے مسائل کا انتخاب کرتے رہے، نکالتے رہے اور جواز کی صورتیں پیدا کرتے رہتے ہیں، اور وہ بھی جو قطعی مسئلے ہیں ان کے اندر۔ اب دیکھیے غور کیجئے کہ یہ اینکر عورت جو ہے وہ اینکر پرسن کا جو کام کرتی ہے اس کے جواز کی صورتیں مولانا صاحب بیان کر رہے ہیں، اور مولانا صاحب اس بات کا جواز عوام کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں کہ جو اینکر عورتیں بیٹھ کر سوال کرتی ہیں اور ان کے سامنے جو علماء بیٹھتے ہیں، لہٰذا ان کا بیٹھنا جائز ہے۔ ان کی گفتگو کا جو مدار ہے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے، ان کا کہنے کا مطلب اس طرح ہے۔ دیکھیے اس پہ وہ جو دلائل قائم کرتے ہیں اس پر وہ جو صورت پیدا کر رہے ہیں کہ عورت کی دو قسمیں ہیں جی، ایک گھریلو عورت ہے اور ایک کام کاج کرنے والی باہر کی عورت ہے، ان دونوں کے احکام جدا جدا ہیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، حالانکہ ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ ایک آزاد عورت ہے اور ایک باندھی ہے، یہ دو تقسیمیں ہیں، لیکن یہ آزاد میں تقسیمیں کسی نے آج تک نہیں کی، کسی فقیہ نے نہیں کی، کسی کتاب کے اندر اس طرح کا کوئی بھی جو ہے تقسیم موجود نہیں ہے جو مولوی صاحب نے کی ہے۔ دیکھیے سب سے پہلے حکم شرعی ہے عورت کو گھر کے اندر رہنے کا، کہ عورت اپنے گھر کے اندر رہے گی، اس کے والدین ہیں، اس کے بہن بھائی ہیں، اس کے جناب والا رشتہ دار ہیں، وہ اس کی ضروریات کو پورا کریں گے۔ اگر اس کی ضروریات کو کوئی پورا کرنے والا نہ ہو، مثال کے طور پر والدین بھی نہیں ہیں، بھائی بھی نہیں ہیں، خاوند بھی نہیں ہے، کوئی بھی نہیں ہے، تو پھر اس کے ضروریات کو پورا کرنے کی ذمہ داری اس کے رشتہ داروں پر عائد ہوگی۔ اگر اس کے رشتہ دار موجود ہیں، تایا موجود ہے، جو ہے وہ ماموں موجود ہے، باقی کوئی اور لوگ موجود ہیں جو قریبی رشتہ دار ہیں، وہ اس کی ضروریات کو پورا کریں گے۔ اگر وہ اس کی ضروریات کو بھی پورا نہیں کرتے، اب مجبوری ہے، تو پھر اب حکومت وقت سے مطالبہ کرے گی، حکومت وقت اس کے مطالبے کو پورا کرے گی، اس کی ضرورت کو پورا کرے گی۔ پھر اس کے بعد اگر یہ ساری صورتیں نہ بنے تو پھر اس کے بعد اسے اجازت ہوگی 5 شرائط کے ساتھ وہ باہر نکلے گی، اور باہر نکل کر وہ کام کاج کرے گی۔ اب وہ 5 شرائط جو اتنی سخت ہیں کہ وہ اینکر میں ایک بھی نہیں پائی جاتی، تو 5 شرائط جو ہیں ان میں سے سیدی اعلیٰ حضرت نے جو جن کو ذکر کیا ہے وہ 5 کہ اس کے کپڑے بھی باریک کوئی نہ ہوں، اس کے بعد اس کا چھاتی، اس کا چہرہ، اس کے بال، اس کے پنڈلیاں یہ نظر نہ آئیں، تو یہ بھی اس کی شرط ہے۔ مطلب کیا؟ وہ پردے میں رہے گی۔ تو دوسرا، غیر محرم مرد کے ساتھ وہ کسی اجنبی جگہ پر ذرا بھی اکیلے وقت میں ایک لمحہ بھی نہیں گزارے گی، اسے نہ گزارنا پڑے۔ تو بہت اور بھی شرائط ہیں کہ جن کا ہونا ضروری ہے،
تو اب یہاں پر دیکھیے کہ یہ ساری شرائط اس عورت اینکر پرسن میں بالکل ذرا برابر بھی موجود نہیں ہے. وہ بال اس کے کھلے ہوتے ہیں اور پتلا دوپٹہ اوپر کرتی ہے اور پھر اس کے بعد میک اپ کر کے، حالانکہ بناؤ سنگار کر کے اس کا جانا بھی ناجائز ہوگا. یہ بھی شرائط کے اندر موجود ہے. جبکہ یہ اینکر عورت، جو اینکر پرسن عورت بیٹھی ہوتی ہے، اس میں جناب والا بالکل اس نے بناؤ سنگار کیا ہوا ہوتا ہے، زیب و زینت کیا ہوا ہوتا ہے اور علماء کے سامنے بیٹھی ہوئی ہوتی ہے، اور وہ سرداری والی سیٹ پر بھی اس کو بٹھایا جاتا ہے. تو اب مجھے یہ بتائیں کہ اینکر پرسن یہ کون سی ایسی اس کی مجبوری ہے؟ کوئی ہوگی، میں نہیں کہتا کسی کی ہوگی، لیکن ان میں زیادہ تر کی کون سی ایسی مجبوری ہے؟ یہ پڑھ کے بھی باہر سے آتی ہیں، ان کی تعلیم بھی زیادہ ہوتی ہے، تو یہ سکول کالج کی پڑھی ہوئی ہیں، یہ جاب کر رہی ہیں، اپنے شوق، اپنی من پسند جاب کرتی ہیں اور یہ وہاں پر بیٹھ کر اپنے پیسے لیتی ہیں. تو ان کا جو کسی لحاظ سے بندہ کہے نا کہ ان کی کوئی مجبوری ہے، تو ان کی تو کوئی مجبوری نہیں ہے. تو یہ بھی انہی خاتون میں شامل ہے جن پر پردہ فرض ہے. تو اب مردوں پر بھی لازمی ہے کہ وہ عورتوں کی طرف نہ دیکھیں بلکہ نگاہ نیچی کریں، اور پھر عورتوں پر بھی لازم ہے، مومن عورتوں پر بھی، وہ مردوں کی طرف نگاہ نہ کریں بلکہ نگاہیں نیچی رکھیں. یہ دونوں طرف سے یہ آرڈر ہے. تو اب اس آرڈر کو پس پشت ڈال کر یہ کہنا کہ جناب والا آزاد عورت کے احکام جو ہے، گھریلو عورت کے احکام اور ہیں، اور جو باہر گھومنے والی، کام کاج کرنے والی عورت، اس کے احکام اور ہیں. حالانکہ دیکھا جائے تو باہر جو نکلنے والی عورت ہے، کام کاج کرنے والی عورت ہے، اس کی شرائط پردے کی نہایت سخت ہے. مولوی صاحب نے ان ساری باتوں کو پی گئے اور پھر اس کی جواز پیدا کرنے کے لیے انہوں نے اپنی طرف سے ایک ساری کہانی بنائی. ایسا بالکل شریعت میں جائز نہیں ہے. عورتیں جو ہیں یہ پردے کی صورت میں رہیں گی اور پردوں کی صورت میں ہی نکلیں گی، یہ ان کوئی مجبوری نہیں ہے. حالانکہ اس عورت کی جگہ پر مرد بیٹھ کر سوال کر سکتا ہے، لیکن اس مرد کو ہٹا کر عورت کو رکھا جاتا ہے تاکہ جو ہے یہ ٹی وی کی ریٹنگ بڑھے، چینل کی ریٹنگ بڑھے. یہ ان کی باتیں ہوتی ہیں. تو اب حیرانگی اس بات پر ہوتی ہے کہ یہ عورتیں پھر کس طرح پردے کے احکام کے بارے میں مولانا حضرات سے پوچھیں گی اور مولانا حضرات پردے کے بارے میں کیسے یہ جواب دیں گے. تو اتنے نامناسب سوال لوگ کال پہ کرتے ہیں اور اینکر پرسن سے جو عورت ہوتی ہے اس سے پوچھتے ہیں، تو پھر مفتی صاحب اس کا جواب بھی دیتے ہیں. تو جبکہ یہ ساری صورتیں بالکل ناجائز بنتی ہیں. شریعت کے اندر اس طرح کی جو باتیں ہیں وہ بالکل بھی نہیں نکالنی چاہیے. یہ اشد حرام ہے اور بہت ہی زیادہ حرام ہے. ان سے بچنے کی شریعت نے ہم سب کو تلقین کی ہے. اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.